السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 21 ہجری کی ایک رات روم کے شہر حمص میں ایک عظیم سپاہی اپنی زندگی کی انتم سانسیں لے رہا تھا۔ بستر مرگ پر انہوں نے فرمایا، اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ میرے جسم میں ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے زخم نہ ہو، مگر افسوس کہ میں آج میدان جنگ میں شہید ہونے کے بجائے بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔ یہ دلیرانہ جملہ کہہ کر اس بہادر سپاہی کی روح پرواز کر گئی۔ رومی سلطنت کو دھول چٹانے والا یہ عظیم سیناپتی اللہ کی تلوار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ہر میدان میں چیمپئن تھے اور لشکر کفار پر ہمیشہ بھاری رہے۔ حضرت خالد بن ولید کا پورا نام خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی تھا، جو نہ صرف اسلامی بلکہ دنیا کے تاریخ کے ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ خالد بن ولید نے ساسانی اور بازنطینی کی سلطنت کو مات دے کر انہیں پارا پارا کر دیا تھا اور ساری زندگی وہ ونر رہے۔ آپ کی پیدائش سن 592 عیسوی میں مکہ میں ہوئی۔ آپ نے 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور اخلاق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 125 سے بھی زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے ان جنگوں میں سے ایک جنگ میں بھی نہ ہارے۔ آپ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ پیدائشی طور پر آپ کی پرورش ایک جنگجو کی حیثیت سے کی گئی، کیونکہ بنی مخزوم قبیلہ جنگ اور اپنی بہادری کی وجہ سے ہی مشہور تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے خلاف جنگ احد لڑی تو قریش کی طرف سے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ اس وقت آپ نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ جنگ میں خالد بن ولید کی بدیمان اور حکمت عملی نے ہی قریش مکہ کو جنگ میں مسلمانوں کو شکست دیا تھا۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنی تمام قابلیت اسلام کی طرفداری میں استعمال کیا اور ساری زندگی غزوہ لڑتے رہے۔ 8 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو صرف 3000 مسلمانوں کو لے کر تقریباً 1 لاکھ رومی لشکر سے لڑ رہے تھے۔ حضرت زید اس غزوے میں شہید ہو گئے، لہٰذا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا، مگر رومی مسلمانوں پر اتنے بھاری پڑے کہ یہ جلیل القدر صحابی بھی میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ رومی شہنشاہ ہرقل اس جنگ میں خود سربراہی کر رہا تھا۔ مجاہدین کے لیے یہ وقت نہایت ہی مشکل تھا۔ اس دوران میں لوگوں نے آپسی مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا دیا۔ پھر کیا تھا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں سیکھے گئے حکمت، حربے اور جوش و بلبلہ کا استعمال کیا اور ایک پرجوش تقریر کیا۔ آپ کی تدبیر کے مطابق جب رومی لشکر میدان جنگ میں آرام کر رہی تھی اور انہیں یہ معلوم ہی نہ تھا کہ مسلمان اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے، حضرت خالد بن ولید نے ان پر اچانک حملے شروع کر دیے، لہٰذا وہ پریشان ہو گئے۔ اس جنگ میں آپ نے قوت ایمانی سے اتنی زبردست لڑائی لڑی کہ صحیح بخاری کے مطابق خود حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ مؤتہ کے روز میرے ہاتھ میں 9 شمشیریں ٹوٹ گئی، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار بچی۔ خالد بن ولید کے اس شجاعت اور بہادری پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ مؤتہ میں جھنڈا اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح فرمائی، لہٰذا اس کے بعد آپ کا لقب سیف اللہ
यानी अल्लाह की तलवार हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में इस्लामी लश्कर ने ईरानियों पर हमला किया तो ईरानी लश्कर का सिपह सलार मशहूर जमाना पहलवान रुस्तम था। उसने हजरत खालिद बिन वलीद को मुलाकात की दावत दी, लिहाजा आपने अपनी तरफ से हजरत रुबई बिन आमिर को भेजा। जब आप रुस्तम के दरबार में पहुँचे तो रुस्तम ने उनसे पूछा, आप लोग क्या चाहते हैं? तो हजरत रुबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह ने भेजा है ताकि हम लोगों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लाएं और जुल्म जबर के हुकूमत का खात्मा करके इस्लाम के अद्दो इंसाफ का निज़ाम कायम करें। ईरानियों से जंग के दौरान रुस्तम पहलवान कत्ल हो गया और लिहाजा सासानी फौज ने हथियार डाल दिए। इस मैदान को भी हजरत खालिद बिन वलीद ने फतह करके दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का खात्मा किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लाम के वह अजीम सेनापति थे जिन्होंने दो अजीम सल्तनत ईरान और रोम को अपने घोड़ों के टाप तले रौंद डाला। आप कुफ्फार मुशरिकीन मुर्तदीन यहूदी नसारा और मजूसियों पर अल्लाह की तरफ से कहर बनकर नादिल हुए। हजरत खालिद बिन वलीद की तुलना अगर यूरोपीय जंगजू के साथ की जाए तो आपका कोई सानी नजर नहीं आता। हवा वह सिकंदर आजम हो, नेपोलियन हो या चंगेज खान हो, उन फातिहीन ने जो इलाके फतह किए और जिन सल्तनत की तश्कील की वह उनके मौत के 100 सालों तक भी बरकरार ना रह सकी, जबकि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की फतह किए गए इलाके आज भी इस्लामिक कलमरों में शामिल हैं। अगर आज भी तारीख ने आपको न सिर्फ एक अजीम लीडर की हैसियत से याद रखा है बल्कि करोड़ों मुसलमान आपकी दिलेरी और बहादुरी की मोतरफ हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।